آج ہم ایک انتہائی دلچسپ موضوع کو زیر بحث لا رہے ہیں اور اس کا عنوان رکھا جا سکتا ہے برین ہارٹ کنٹروورسی۔ اکثر آپ سنتے ہیں کہ دماغ اور دل میں بہت سے لوگ انکلوڈنگ سائنٹسٹ تقابلی جائزہ پیش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور عوام الناس بھی دل اور دماغ کو دو مختلف انٹیٹیز سمجھتے ہیں۔ لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ دماغ کا فنکشن کچھ اور ہے اور دل کا فنکشن کچھ اور ہے۔ نفسیات میں جو مروجہ ماڈرن سائیکالوجی ہے اس میں ابھی تک دل کا رول واضح نہیں کیا جا سکا، بلکہ سوائے دماغ کے اور سینٹرل نروس سسٹم کے کسی اور میجر باڈی آرگن کا رول ماڈرن سائیکالوجی میں اسٹیبلش نہیں کیا جا سکا۔ کچھ تحقیقات حالیہ دور میں ہو رہی ہیں جن سے کہ دماغ سے ہٹ کر بھی مختلف باڈی پارٹس کے ساتھ مینٹل پروسیسز ایسوسیٹ کی جا رہی ہیں، جس میں سے کہ ایک دل بھی ہے۔ تو اب ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ دل اور دماغ کے درمیان جو ذہنی اور نفسیاتی فرق ہے اس کو واضح کرنا ہے سکون کلینکل ماڈل کی روشنی میں۔ آپ نے اکثر سنا ہے کہ میں اپنے دل کی مانتا ہوں، دماغ کی نہیں مانتا، یا لوگ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ اپنے دماغ کی بات مانو، دل کی بات نہ مانو، دل جذبات پر مبنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی اور بہت سی تعویلات ہیں جو کہ سائنٹیفک ایویڈنسز سے خالی ہیں۔ تو سکون کلینکل ماڈل اس سلسلے میں جو نظریہ پیش کرتا ہے وہ انتہائی آسان اور اسٹریٹ فارورڈ ہے، اور سکون کلینکل ماڈل کی فلاسفیز نے اس مسئلے کو انتہائی آسانی سے حل کر دیا ہے، لگے ہاتھوں حل کر دیا ہے۔ یہ بیچ میں ایک مسئلہ خود بخود حل ہو گیا ہے۔ اس کا سکون کلینکل ماڈل میں ایک ٹارگیٹڈ ہیڈنگ نہیں ہے یہ، لیکن چونکہ سکون کلینکل ماڈل انسانی ذہن کا ایک تفصیلی نقشہ پیش کرتا ہے، لہٰذا یہ مسئلہ اس میں آٹومیٹیکلی ریزالوڈ ہے۔ تو وہ کیسے ریزالوڈ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ کو یہ بھی چاہیے کہ سکون کلینکل ماڈل پر مبنی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھیں۔ تفصیل سے اس ماڈل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سمرائزڈ وے میں یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ ڈائیگرامز دیکھیں گے جو میری ویب سائٹ پر موجود ہیں سکون کلینکل ماڈل سے ریلیٹڈ، ڈفرینٹ چارٹس کی مدد سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ جو سائیکی ہے اس کے اندر مائنڈ کے یعنی ذہن کے 3 لیولز آف اویئرنیس ہیں، جس کو عرف عام میں کمپوننٹس یا پارٹس کہا جاتا ہے۔ میں پریفر کرتا ہوں کہ اس کو لیولز کہوں انسٹیڈ آف پارٹس۔ کانشیسنیس، سب کانشیسنیس اور انکانشیسنیس، یہ 3 آپ نے سنا کہ ذہن کے حصے ہیں، سگمنڈ فرائڈ نے پروپوز کیے ہیں۔ تو میرے خیال میں ذہن کے 4 لیولز ہیں۔ ایک تو یونیورسل کانشیسنیس ہے جو کہ سائیکی سے باہر ہے،
سائیکی کا پارٹ نہیں ہے، وہ آپ ڈائیگرامز میں اچھے طریقے سے دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ سائیکی کے اندر کا مطلب سائیکی سے کنیکٹڈ، سائیکی سے متعلقہ۔ اب یہ ذہن چونکہ غیر مرئی ہے اور چونکہ کنکریٹ نہیں ہے، ٹینجیبل نہیں ہے، اس کی کوئی ویٹ نہیں ہے، کوئی سائز نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، لہٰذا اس کو اس طرح کی مثالوں سے واضح کرنا صرف سمجھانے کے لیے ہے، ادروائز یہ پروپورشنز اور یہ ڈویژنز غیر مرئی چیزوں میں پاسبل نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، اب جس کمرے میں ہم بیٹھے ہیں اس میں گریویٹی ہے، تو اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ گریویٹی کہاں ہے، کہاں نہیں ہے، کس کونے میں زیادہ ہے، کس کونے میں کم ہے، کمرے کے دیواروں کے آدھے تک ہے یا چھت تک ہے۔ اسی طرح سے اسی کمرے میں الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں جن کی مدد سے ہمارے سیلولر آپریشنز فنکشنل ہوتے ہیں، ہمارے سیل فونز کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے ابھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی نیو یارک میں، اور ہم اس کو اچھا چلیں ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں۔ ویڈیو وہ ٹیلی کاسٹ کر رہا ہے فیس بک پہ لائیو نیو یارک سے، تو لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے نیو یارک میں بیٹھے ہوئے، اور ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے اپنے کمرے میں وہ ویڈیو براہ راست فرکشن آف سیکنڈز کے ڈیلے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی ڈیلے ہے بھی ہے ٹیکنیکل پرابلمز کی وجہ سے یا انٹرنیٹ کی سپیڈ کی وجہ سے، تو وہ صرف سیکنڈز کا ڈیلے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ جو سٹریمنگ ہے، جو ویڈیو سٹریمز ہیں، وہ کہاں پہ ہیں؟ کامن سینس تو یہی کہتا ہے کہ نیو یارک سے لے کر پاکستان تک ساری فضا میں وہ سٹریمنگ موجود ہے، ہمارے کمرے میں بھی موجود ہے۔ کامن سینس تو یہی ہے۔ پھر اگر جو پچھلی مثال میں دینا چاہ رہا تھا کہ ایک ویڈیو کسی نے اپلوڈ کی تو وہ کسی نہ کسی سرور میں محفوظ ہے، اور وہ سرور نیو یارک میں ہے، تو اب جب ہم اس کو ریٹریو کرتے ہیں تو وہ سٹریمنگ کہاں پہ ہوتی ہے، یہ ہے کوسچن۔ تو اسی طرح سے سائیکی کو اپروپریٹلی لوکیٹ کرنا کہ یہ کہاں ہے اور کتنی ہے، اس کو کوانٹیفائی کرنا پاسبل نہیں ہے۔ لیکن سمجھانے کے لیے میں نے یہ مثال دی کہ سائیکی انسان کے مائنڈ کے اویئرنیس کے 4 درجات ہیں۔ ایک یونیورسل کانشسنس ہے جو سائیکی سے باہر ہے، اور سائیکی کے اندر یعنی سائیکی سے منسلک انسانی ذہن کے 3 لیولز آف اویئرنیس ہیں۔ ایک کانشسنس ہے، ایک سب کانشسنس ہے، اور ایک ان کانشسنس ہے۔ تو اب ہارٹ اور برین کنٹروورسی کو جو پوائنٹ ختم کرتا ہے سکون کلینکل ماڈل میں، وہ یہ ہے کہ ہر مینٹل کمپوننٹ کے، یا میری زبان میں لیول آف اویئرنیس کے، اپنے کاگنیٹیو فنکشنز اور اپنی کاگنیٹیو ایبیلٹیز سیپریٹ ہیں، جداگانہ ہیں۔ یہ ہے وہ پوائنٹ،
یعنی کانشیسنس کی انٹیلیجنس اپنی ہے، میموری اپنی ہے، سینسیشنز اپنی ہے، پرسیپشن اپنی ہے. کانشیسنس اٹ سیلف از اے مائنڈ، سیپریٹلی بھی فنکشن کر سکتا ہے. سب کانشیسنس اپنی ذات میں خود مکمل ایک مائنڈ ہے، اس کی اپنی ریزننگ ہے، اس کی اپنی انٹلیکٹ ہے، اس کی اپنی میموری ہے، اس کی اپنی مینٹل فیکلٹیز ہیں. اسی طرح سے ان کانشیس پہ تو یہ مثال بہت بہترین بیٹھتی ہے کہ ان کانشیس جتنی بھی مینٹل فیکلٹیز اور کوگنیٹیو ایبیلٹیز ہیں وہ سب کی سب اپنی ہیں. یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح آپ کی باڈی میں سیلز ہیں، ہر سیل خود مختار حیثیت رکھتا ہے، اپنی ذات میں مکمل ہے، اور سیل سے مل کر پھر ہم بنتے ہیں. اسی طرح سے یہ ٹیبل پڑی ہوئی ہے سامنے، اس ٹیبل میں ایٹمز ہیں. اب ہر ایٹم بذات خود مکمل ہے. اور جس طرح ایٹم کے اندر نیوکلیس کو جب آبزرو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ ڈس اپیئر ہو جاتا ہے، اسی طرح سے جب اپنے نفس میں انسان مجاہدہ کرتا ہے اور سیلف کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سیلف ڈس اپیئر ہو جاتی ہے. خیر یہ زیادہ فلسافیکلی کمپلیکیٹڈ باتیں ہیں. آپ صرف یہ سمجھیے گا کہ جو پوائنٹ میں دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سائیکک لیولز آف اویئرنیس، جن کو آپ کمپوننٹس آف مائنڈ کہتے ہیں، ان میں سے ہر کمپوننٹ آف مائنڈ کے اپنے مینٹل فنکشنز اور اپنی کوگنیٹیو ایبیلٹیز جداگانہ ہیں. لہذا جو برین ہے وہ پارٹ ہے کانشیسنس کا، یا آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو لیول آف اویئرنیس سائیکی کا کانشیسنس ہے، کانشیسنس کا لیول وہ برین میں ہوتا ہے. یہ سمجھنے کے لیے آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں برین از فلڈ آف کانشیسنس، اور کانشیسنس از ان برین، ود ان برین. تو یہ سمجھنے کے لیے بالکل ٹھیک بات ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے سمجھنے کے لیے. تو جو دماغ ہے وہ کانشیسنس سے ریلیٹڈ ہے، اس کی اپنی کوگنیٹیو ایبیلٹیز ہیں. اسی طرح جب ہم دل کہتے ہیں تو سکون کلینیکل ماڈل کے مطابق دل آئیڈیل سیلف کا مسکن ہے، اور آئیڈیل سیلف سب کانشیسنس میں ہوتی ہے. تو جب بھی ہم دل کی طرف کوئی بات ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ میرا دل نہیں مانتا، میرے دل کو اچھا نہیں لگتا، میرا دل کر رہا ہے فلانی شے کرنے کو، تو اس دل سے ہماری مراد ہوتی ہے ہماری آئیڈیل سیلف. اور جب ہم دماغ کی طرف منسوب کرتے ہیں باتیں تو اس سے ہماری مراد ہماری آؤٹر سیلف ہوتی ہے. تو جب کوئی بزرگ آپ کو کوئی چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اپنے دل کی بات نہ مانو، اپنے دماغ کی بات مانو، تو اس کا در پردہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی آؤٹر سیلف کو ڈومینیٹ کرو، اپنی آئیڈیل سیلف کو ڈومینیٹ مت کرو، جو کہ ایک غلط بات ہے. دل کی بات ماننا دماغ کی بات ماننے سے زیادہ بہتر ہے، سکون کلینیکل ماڈل کے پرسپیکٹو میں بھی اور بہت سی اور فلسفیز کے پرسپیکٹو میں بھی. تو میں اب آپ کو آسان الفاظ میں دوبارہ سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یونیورسل کانشیسنس کو اب آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک سائڈ پہ رکھیے اور یہ سمجھیے
جو کہ آپ آلریڈی نفسیات میں پڑھتے ہیں کہ انسانی ذہن کے، اور میں آپ کو آپ کے مروجہ نفسیات کے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں. اب میں اپنی سکون کلینکل ماڈل کی ٹرمز یوز نہیں کر رہا تاکہ آپ کو سمجھ آئے، اور آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کی مروجہ ٹرمینالوجیز کو یوز کرتے ہوئے اب آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انسان کے ذہن کے 3 حصے ہوتے ہیں: شعور، تحت الشعور اور لاشعور. تو جو شعور کا حصہ ہوتا ہے وہ دماغ میں ہوتا ہے، جو تحت الشعور کا حصہ ہوتا ہے وہ سینے میں ہوتا ہے، پورے سینے میں، سینے سے لے کر، گردن سے لے کر اور نیچے جینیٹلز تک. اور جو لاشعور ہے وہ بھی سینے میں ہے، لیکن ان دونوں میں تفاوت ہے، ڈفرینس ہے. بالکل ویسا ہی جیسا 2 سمندر ملتے ہیں اور دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، 2 مختلف رنگوں کے، ایک دوسرے میں الحاق نہیں کرتے. تو یہ آپ کو آپ کی آسان زبان میں سمجھایا کہ دماغ میں کانشسنس ہے اور چیسٹ میں سب کانشسنس اور ان کانشسنس ہے. اور سکون کلینکل ماڈل کے پرسپیکٹو میں انسان کی 4 ذاتیں ہیں جو کہ اصل موضوع ہے. جب ہم دل اور دماغ کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد لیولز آف اویئرنیس کو دیکھنا نہیں ہوتا یا ذہن کے کمپوننٹس کو ڈسکس کرنا نہیں ہوتا. ہماری جو مراد ہوتی ہے وہ سیلف سے ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں سکون 4 سیلفز کا کانسیپٹ پروپوز کرتا ہے جو نفسیات میں پہلے سے مروجہ تھی. تو دماغ کا تعلق آؤٹر سیلف سے ہے، دل کا تعلق آئیڈیل سیلف سے ہے، جینیٹلز کا اور سیکشل آرگنز کا تعلق انر سیلف سے ہے، اور آئیز کا تعلق ریئل سیلف سے ہے. تو ابھی تک تو ہم نے جو موجودہ بحث ہوتی ہے علمی حلقوں میں وہ دل اور دماغ تک محدود ہے. ابھی مروجہ دانش سیکشل آرگنز تک اور آئیز تک، آنکھوں تک نہیں پہنچی. کسی نہ کسی وقت انشاءاللہ پہنچ جائے گی. لیکن سکون کلینکل ماڈل کا یہ ماننا ہے کہ ریئل سیلف از کنیکٹڈ ود آئیز. آنکھیں جو ہیں وہ بالکل دماغ کی طرح، جس طرح دماغ اپنے سارے فنکشنز کرتا ہے، اس میں سینسیشنز آتی ہیں، وہ پرسیو کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، وہ میمورائز کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، وہ ریزن کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، اور جتنے بھی اس کی کوگنیٹیو ایبیلٹیز ہیں برین کی، بالکل اسی طرح آنکھ بھی یہ سب کام کرنے پر قدرت رکھتی ہے. لیکن ابھی ڈسکورڈ نہیں ہے آنکھ کے اندر کیا مینٹل فنکشنز ہیں. اسی طرح سے سیکشل آرگنز وہ بھی جس طرح بالکل دماغ جتنے فنکشنز کرتا ہے ویسا ہی سیکشل آرگنز بھی وہ فنکشن کرتے ہیں، لیکن ابھی تک انڈسکورڈ ہیں. اور اسی طرح دل ہے، جس طرح دماغ کے پاس اپنا ریزننگ ہے، اپنی انٹلیکٹ ہے، اپنی سینسیشن ہے، اپنی پرسیپشن ہے، اپنی میموری ہے، اسی طرح دل کے پاس بھی اپنی یہ سب مینٹل فیکلٹیز اور کوگنیٹیو ایبیلٹیز موجود ہیں. تو دل اور دماغ میں جو ڈفرینس ہے وہ سیلفز کا ہے کہ دل سیٹ ہے آئیڈیل سیلف کی، دماغ سیٹ ہے آؤٹر سیلف کی، سیکشل آرگنز سیٹ ہیں انر سیلف کے، اور آئیز سیٹ ہیں ریئل سیلف کی. اور ٹنگ
زبان سیٹ ہے شیطان کی اور دل سیٹ ہے فرشتے کی. تو اس کے بارے میں مزید تفصیلات میں جانے کے لیے آپ کو سکون کلینکل ماڈل کا مطالعہ بہت فائدہ مند ہوگا. اس کو تفصیل سے پڑھیے، ڈائیگرامز کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. بہرحال آج کا جو ہمارا موضوع تھا، جو عنوان تھا برین ہارٹ کنٹروورسی، اس کو سکون کلینکل ماڈل ایسے رسپونڈ کرتا ہے اور سب سے اچھے طریقے سے الحمدللہ کرتا ہے. اتنا اچھا کسی نے بھی، کسی فلسفی نے بھی برین ہارٹ کنٹروورسی کو رسپونڈ نہیں کیا جس طرح سے سکون کلینکل ماڈل نے کیا ہے. اور وہ یہ رسپونڈ کرتا ہے کہ جب ہم اشارہ کرتے ہیں دماغ کی طرف تو ہماری مراد ہوتی ہے آؤٹر سیلف سے، اور جب ہم اشارہ کرتے ہیں دل کی طرف تو ہماری مراد ہوتی ہے آئیڈیل سیلف سے.